ناظرین، جنوبی ایشیا پر چھائے جنگ کے بادل مزید گہرے ہو چکے ہیں۔ ایک طرف پاکستان، انڈیا اور افغانستان کے درمیان کسی بھی لمحے جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے، تو وہیں دوسری طرف چین اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ چین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب دنیا میں امریکہ کی بالادستی قبول نہیں کرے گا، یعنی چین خود کو سپر پاور ڈکلیئر کرنے جا رہا ہے۔ اس کے لیے چین نے پہلا ٹریلر دکھا دیا ہے، جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ بھارت کی بھی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ چین نے ایسا کیا اور آگے چین کیا کرنے جا رہا ہے؟ صدر شی جن پنگ کیا واقعی نیو ورلڈ آرڈر لانے جا رہے ہیں؟ صدر ٹرمپ کا اس پر کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس سب پر اس ویڈیو میں آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شیئر کریں کہ پنجاب میں ISI نے جھرلو پھیر دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان ایجنٹس کو کیا ٹاسک دے کر پاکستان بھیجا گیا تھا اور یہ کیا منصوبہ بنا رہے تھے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے تابڑتوڑ کارروائیوں کے بعد افغان حکومت کے ہوش اڑ گئے۔ طالبان رجیم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے پاکستانی فورسز کا سامنا کریں۔ جمعہ کی رات گئے پاکستان کی جانب سے شروع کیے جانے والے آپریشن کلین اپ نے پورے افغانستان میں تباہی مچا دی ہے۔ خارجی سربراہ نور ولی محسود کا 72 گھنٹے بعد بھی کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور اس سے متعلق کسی کو اطلاع نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا۔ افغان طالبان رجیم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے پاکستان سے غلط پنگا لیا، کیونکہ اب کی بار پاکستان کی جانب سے نہ صرف بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا بلکہ ڈرونز اور فضائیہ کو بھی استعمال کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود پاکستان نے کچھ بھی ایڈمٹ نہیں کیا، یعنی افغانستان کو مار بھی پڑ رہی ہے اور پاکستان مان بھی نہیں رہا کہ ہم انہیں مار رہے ہیں۔ یہ انتہائی دلچسپ صورتحال ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک افغان کمانڈر حملے کا نشانہ بننے والے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو کر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ ایک طرح سے وہ افغان کمانڈر پاکستان کے ہاتھوں اپنی شکست کا اعتراف بھی کر رہا ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ جناب، جنگ میں پاکستان نے ہمیں بہت مارا، اب اگر ہم نہیں رہے تو ہمارے بچے پاکستان سے بدلہ لیں گے۔ یعنی کہ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ خود بدلہ لے سکیں گے یا نہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اس جواب کے بعد طالبان رجیم گھٹنوں پر آ گئی ہے۔ فتنہ خوارج اور ان کے سہولت کاروں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ کوئی نہیں بچے گا، سب کو چن چن کر ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ نہ صرف افغان طالبان رجیم بلکہ ان کے نئے آقا اور سرپرست انڈیا کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ پنگے بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ خود بھارت سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد ہم دنیا میں تنہا ہو گئے ہیں۔ لہذا مودی اینڈ کمپنی کو چاہیے کہ وہ نہ صرف پاکستان سے تعلقات بہتر کرے بلکہ صورتحال کو نارملائز کرے، کیونکہ جنگ کی صورت میں بھارتی فوج پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بیان کسی عام شخص نے نہیں بلکہ بھارت کے معروف اور سب سے کریڈیبل دفاعی تجزیہ کار پراوین سانی نے دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف ہرزہ رسائی کرنے والے انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو بھی لتاڑا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جنگی جنون میں اندھی مودی سرکار امن کی بات کرنے والے تجزیہ کار کو سیریس لے گئی۔ کیا وہ امن قائم کرنے پر راضی ہوگی یا پھر صورتحال جوں کی توں برقرار رہے گی؟ کیونکہ ویسے بھی یہ سچویشن مودی سرکار کو زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے بات کریں گے انڈونیشین صدر ابو بوسو بیانتو کے دورہ پاکستان کی۔ ان کے دورے کی خاص اور اہم بات یہ ہے کہ 2018 کے بعد کسی بھی انڈونیشین صدر کا یہ پہلا دورہ ہے۔ دراصل آپریشن بنیان مرصوص نے پوری دنیا کے لیے پاکستان کا دروازہ کھول دیا ہے۔ انڈونیشیا کو ہی لے لے، وہ فرانس سے رافیل طیارے خرید رہا تھا، لیکن جب آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے شاہینوں نے رافیل طیاروں کو گرایا تو انڈونیشیا سنبھل گیا۔ انہوں نے اس ڈیل کو ریوزٹ کیا۔ فرانس نے انڈونیشیا کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، مسئلہ رافیل طیاروں میں نہیں، ہندوستانی پائلٹس میں تھا۔ لیکن انڈونیشین حکام نے سوچا کہ جب اتنے سستے طیارے اور میزائلوں سے پاک فضائیہ نے رافیل گرا دیا تو پھر ہمیں اتنے مہنگے ترین رافیل طیارے خریدنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اب امکان ہے کہ انڈونیشین صدر کے اس دورے کے دوران دونوں ملکوں میں نہ صرف لڑاکا طیاروں کی خریداری کا معاہدہ ہوگا بلکہ کئی مزید دفاعی معاہدوں اور یادداشتوں پر بھی سائن کیے جائیں گے۔ ناظرین، جنوبی ایشیا سے ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ چین اور امریکہ کے درمیان کسی بھی وقت جنگ چھڑنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ ٹریلر کے طور پر چین نے جاپان کو وارننگ دے دی ہے۔ جاپان کا دعویٰ ہے کہ چینی لڑاکا طیاروں نے اوکیناوا کے قریب جاپانی فوجی طیاروں کو نشانے پر لے کر ٹارگٹ لاک کیا، یعنی کہ اگر چینی فوج صرف ایک بٹن پریس کر دیتی تو جاپانی طیارے تباہ ہو جاتے۔ جاپان نے ہفتے کو پیش آنے والے اس واقعے پر
چین سے نہ صرف احتجاج کیا ہے بلکہ چین کو جواب دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ جاپانی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعے میں شامل چینی J-15 لڑاکا طیارے چین کے لیاوونگ ایئر کرافٹ کیریئر سے اڑے تھے جو اوکیناوا کے جنوب میں 3 میزائل ڈسٹرائر کے ساتھ مشقیں کر رہا تھا۔ جاپان نے کہا کہ اس نے چینی کیریئر کی پروازوں کے جواب میں F-15 لڑاکا طیارے روانہ کیے۔ دراصل چین اور جاپان کے درمیان بھی پاک بھارت جیسی رقابت ہے۔ خیر، چین نے جواب میں کہا کہ جاپانی طیارے بار بار چینی بحریہ کے قریب آ کر اس کی سرگرمیوں میں رکاوٹ بنتے رہتے ہیں، اس لیے ہم نے صرف انہیں وارن کیا تھا، باقی ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ چین کو لگتا ہے کہ جاپان کچھ زیادہ ہی مغرب یا امریکہ نواز ہے، اس لیے چین اور جاپان کے تعلقات میں خاصی گرمجوشی نہیں ہے۔ ویسے بھی دونوں ملکوں میں تجارتی تنازع بھی موجود رہتا ہے۔ خیر، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ چائنا نے بحر الکاہل میں امریکی برتری کو چیلنج کر دیا ہے۔ چین کی جانب سے جو طیارہ بردار جہاز فوجیان لانچ کیا گیا ہے اسے ماہرین اسی سلسلے کی کڑی قرار دے رہے ہیں۔ اس طیارہ بردار جہاز کا مجموعی وزن 80,000 ٹن ہے اور اس کا نام اس چینی صوبے پر رکھا گیا ہے جو تائیوان کے انتہائی قریب واقع ہے۔ اس طیارہ بردار جہاز پر ایک ساتھ 70 طیارے سما سکتے ہیں، جن میں جنگی طیارے، ہیلی کاپٹر اور ابتدائی وارننگ دینے والے طیارے شامل ہو سکتے ہیں، جو دور تک خطرات کا سراغ لگا سکتے ہیں، فضائی دفاع کو مربوط کر سکتے ہیں اور ہدف پر درست حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ چین کا پہلا طیارہ بردار جہاز ہے جس میں فلیٹ فلائٹ ڈیک اور برقی مقناطیسی یعنی الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپلٹ نصب ہیں، جس کی مدد سے یہ ایسے زیادہ بھاری طیارے لانچ کر سکتا ہے جو زیادہ ایندھن اور اسلحہ لے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کی صلاحیت کا حامل واحد ملک امریکہ تھا، لیکن اب چین نے اس میدان میں بھی نہ صرف امریکہ کو چیلنج کیا ہے بلکہ بتا دیا کہ اب دنیا میں واحد امریکہ سپر پاور نہیں رہا۔ چینی صدر شی جن پنگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بحر الکاہل امریکہ اور چین دونوں کے لیے کافی وسیع ہے۔ یہ چین کی برابری کی خواہش کا ظاہر کرتا ہے۔ چین نے انتہائی تیز رفتاری سے اپنی بحری قوت میں اضافہ کیا ہے اور اب اس کے پاس دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں زیادہ جنگی طیارے ہیں، اور اس صورتحال کے باعث امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ چین کا جدید ترین طیارہ بردار جہاز فوجیان لانچ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ چین تیزی سے امریکی بحری برتری کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ امریکہ، چین اور جاپان کے درمیان اسٹریٹجک مقابلہ مزید شدید ہونے والا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ تو وطن په دفاع کې شهادت وشو انشاءاللہ کہ نعجب ضرور پنسیدی۔ یہ ایک افغان طالبان کمانڈر کی ویڈیو ہے جسے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بار بار ری ٹویٹ کیا گیا اور مین سٹریم میڈیا نے بھی اسے نشر کیا۔ ویسے تو یہ کمانڈر پاکستان اور پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے، لیکن دراصل ویڈیو خود بیان کر رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے جوابی ایکشن سے افغانستان میں کس قدر تباہی مچی ہے۔ افغان اور بھارتی میڈیا کتنا ہی پروپیگنڈا کر لیں، لیکن سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے بھی کھلی پیشکش ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کر دے، اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے، اور اگر افغان طالبان رجیم یہ نہیں کر سکتی تو پھر ان شر پسندوں کو پاکستان کے حوالے کر دے، ہم خود ان سے نمٹیں گے۔ لیکن اگر وہ کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تو پھر جنگ کے علاوہ پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے۔ دوستو، انڈین تجزیہ کار پراوین سانی مودی سرکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ناکارہ خارجہ پالیسی کی وجہ سے بھارت شدید عدم استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے انڈین حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان سے مخاصمت اور لڑائی جھگڑا چھوڑ کر امن کی بات کرے، کیونکہ موجودہ حالات میں انڈین آرمی پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس سارے بدلتے ہوئے منظرنامے میں ایک بات پوری شدت سے سامنے آ رہی ہے کہ طاقت کے کھیل میں اب دھونس دھمکی یا پروپیگنڈا کافی نہیں رہا۔ پاکستان نے جہاں اپنی سیکیورٹی سرحدوں پر واضح پیغام دے دیا ہے کہ ریاست پر حملہ کرنے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں، وہیں افغانستان اور بھارت کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ خالی خولی نعروں، دھمکیوں اور گیدڑ ببکیوں سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔